الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمتوں اور برکتوں والا ماہ مبارک، رمضان المبارک
اپنی رحمتوں اور برکتوں سمیت ہمارے پاس آ چکا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان رحمتوں بھرے اس مہینے میں اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہے۔ روزہ اس کی خاص عبادت ہے اور تراویح بھی صرف رمضان المبارک میں ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے سے موجود احکامات میں مزید اضافہ کر دیا اور اس اضافے کا مقصد اصل میں اجر و ثواب میں اضافہ ہے کہ جو چیز غیر رمضان میں نفل کہلاتی تھی اور بطور نفل ہی پڑھی جاتی تھی، وہی نماز فرضوں جتنا اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اعتکاف ہے وہ بھی اسی رمضان المبارک میں ادا ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی مخصوص ہے، سنت اعتکاف۔ اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ۔ روزے کے بارے میں کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک روزہ اللہ کی خوشنودی رضا طلب کرنے کے لیے رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال جتنا فاصلہ دور کر دیں گے۔ اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت۔ اسی طرح رمضان المبارک میں لوگ بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، یا زکوٰۃ فرضی زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، تو ان کا ثواب بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور کسی خوش نصیب کو اگر رمضان المبارک میں عمرہ نصیب ہو جائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ ادا کیا اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا۔ اتنی فضیلت۔ تو یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں اور یہ ساری وسعتیں اور یہ سارے اضافے رمضان المبارک کی خاطر، اس کی وجہ سے اللہ نے بڑھائے۔ اور پھر اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو ہے یقینی پکی بات ہے، وہ اسی میں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ تلاش اور جستجو کروانے کے لیے بتائی نہیں کہ وہ کون سی رات ہے اسی مہینے میں۔ تو اس ایک رات کی عبادت کو خیر من الف شہر
فرمایا قرآن مجید میں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ 1000 مہینوں جتنی ایک رات کی عبادت، یہ بھی رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا اجر کئی گنا کر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر نیک عمل کا اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب رمضان المبارک میں کیے ہوئے نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جہاں رمضان المبارک کے روزوں کا تذکرہ ہے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں، وہاں اللہ رب العالمین نے ایک لفظ کے ذریعے اسی عنوان کی طرف، اسی بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ یہ رمضان المبارک نفس اور شیطان دونوں مل کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مشکل ہے، روزہ رکھو، پابندیاں کرو، کھانے کی پابندی، پینے کی پابندی، خواہشات کی تکمیل کی پابندی، اور پھر رات کو قیام رمضان۔ تو یہ دونوں انسانی نفس یعنی انسان کی طبیعت اور یہ ازلی و ابدی دشمن شیطان، یہ تو یہی کہتے ہیں کہ بڑا مشکل، بڑا مشکل، صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو روکنا۔ یہ صوم جو عربی میں روزے کو کہتے ہیں، صوم کا مطلب ہی ہوتا ہے رکنا، اور پھر رات کو قیام۔ تو یہ دشمن دونوں انسان کو یہ باور کراتے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن قرآن حکیم اپنی سچی زبان میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اسی جگہ جہاں رمضان المبارک کا ذکر ہے، وہاں رب العالمین کی سچی کتاب کے الفاظ یہ ہیں: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ لوگوں اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اللہ اس رمضان المبارک کے ذریعے تمہیں آسانیاں نصیب کرنا چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ کا بالکل بھی ارادہ نہیں تمہیں تنگ کرنے کا، تمہیں مشکل میں ڈالنے کا، یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ نقشہ بنا کے دکھایا ہے تو تمہیں تمہاری طبیعت نے یا ازلی دشمن شیطان نے، اللہ کا تو پورا پروگرام ہے تمہیں آسانیاں دینے کا، کہ تم عمل تھوڑا بھی کرو گے اجر زیادہ ملے گا، پڑھو گے نفل اور اجر فرضوں جتنا ملے گا، ایک فرض پڑھو گے کئی فرضوں جتنا اجر ملتا جائے گا۔ تو اللہ تو آسانیاں چاہتے ہیں اس سارے پروگرام میں، اس ساری ترتیب میں، رمضان المبارک کے سارے اعمال کے ذریعے اللہ تو آسانیاں چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے اللہ تعالی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو، اعمال کرو، ثواب ملے، اجر ملے، اچھا بدلہ ملے گا اور پہلے سے بڑھ کر ملے گا۔ لیکن یہ اجر حاصل کرنے کے لیے خصوصی اور ضروری بات جو آج میں نے عرض کرنی تھی وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ اجر
حاصل کرنے کے لیے، یہ ثواب پانے کے لیے، یہ بہتر بدلہ وصول کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑی ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس برکتوں والے، رحمتوں والے مہینے میں نیک اعمال کر کے اجر اور ثواب تب وصول کیا جا سکتا ہے جب اس روزے سے پہلے عقیدہ درست ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ بھی بندے کے لیے خیر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ بڑی آسانی کے لیے میں آپ سے یوں عرض کر دوں کہ ایک عیسائی ہے، عیسائی، وہ عیسائی رہتے ہوئے مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ نہیں پڑھتا، عیسائی ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عام تھوڑا بہت علم رکھنے والا بندہ بھی کہے گا کہ چونکہ وہ عیسائی ہے اس لیے اسے نہ نماز کا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ، نہ حج کا فائدہ، نہ زکوٰۃ کا فائدہ۔ ایک یہودی ہے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا، فخر جن و انسان، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق نہیں کرتا، یہودی رہتا ہے، لیکن نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے۔ تو دین کا تھوڑا بہت علم رکھنے والا بندہ بھی فتویٰ دے گا کہ اس کی نمازوں کا اسے فائدہ کوئی نہیں، اس کے روزوں کا اسے فائدہ کوئی نہیں، اس کے زکوٰۃ کا، اس کے نوافل کا، اس کے فرائض کا، اس کی تلاوت کا، اس کے ذکر و اذکار کا اس کو فائدہ کوئی نہیں، جبکہ وہ یہودی ہے۔ تو کر تو وہ رہا ہے، دونوں عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں، یہودی بھی پڑھ رہے ہیں نمازیں، تلاوت، ایگزامپل ہے، مثال میں نے دی ہے۔ تو سارے مسلمان مل کے اس کو کہیں گے کہ تجھے ان نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ اور خیرات صدقات کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تو کلمہ طیبہ کا اعلان اور اقرار نہیں کرتا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا، اس وقت تک تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہی ایک بات ہم نے آج سمجھنی ہے کہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی وسعتوں والا، رحمتوں سے بھرا ہوا اور اتنا عظیم مہینہ کہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے ایک دن صحابہ سے عرض کی، فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، یہ جو استقبال رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ سمجھو استقبال کا لفظ حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ وتستقبلون، اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ 3 دفعہ سوال کیا، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ جب 3 دفعہ کوئی جواب نہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عرض کیا اللہ کے رسول کیا کوئی نئی وحی اترنے لگی ہے
جو آپ اہمیت بنا رہے ہیں اس کے لیے، یا کوئی جنگ درپیش ہے جس کے لیے آپ سٹیج تیار کر رہے ہیں، ہمارے ذہن بنا رہے ہیں، تو امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایک مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلی رات کو ہی اللہ رب العالمین تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا برکتوں والا مہینہ، اور یہاں یہ لفظ بھی ہمارے موضوع کے متعلق بھی ہے کہ تمام ایمان والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ویسے حدیث میں لفظ اہل قبلہ ہے، اہل قبلہ، تمام اہل قبلہ کی اللہ معافیوں کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن حدیث سے کم از کم پتہ چلتا ہے کہ یہ مغفرتیں، یہ رحمتیں ملنی ہے جب ایمان ہوا۔ اہل قبلہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، مراد وہ مسلمان، وہ لوگ جن کا ایمان درست ہو۔ یہ نہیں کہ جس نے بھی کعبہ کی طرف نماز منہ کر کے پڑھی وہ اہل قبلہ ہے، ایمان مراد ہے اس سے۔ اہل قبلہ کی اصطلاح جب حدیث میں قرآن میں آئے تو اس سے مراد ایمان ہے۔ تو ایک لائن میں دوبارہ سنیے کہ یہ ساری نیکیاں، یہ سارے نیک کام اجر و ثواب کا باعث اور سبب اور ذریعہ تب بنیں گے جب ایمان درست ہوگا۔ قرآن حکیم کی آیت بھی دیکھ لیجئے، 17واں سپارہ ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح طور پہ بتائی ہے کہ یوں ہی ہونا ہے۔ اگر یہ ایمان نہ ہوا تو پھر نمازیں نہیں، وہ ٹکرے ہیں۔ ایمان درست نہ ہوا تو روزہ نہیں، وہ بھوک پیاس ہے۔ اور ایمان درست نہ ہوا تو دیے ہوئے صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات، وہ صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات نہیں، وہ چٹی بن جائے گی۔ سورۃ الانبیاء ہے، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اللہ کی سچی کتاب قرآن حکیم کا اعلان اور ایمان کی اہمیت بیان کرتا ہوا فرمان کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے بھی نیکیاں کی، جس نے بھی اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، صدقات و زکوٰۃ کے صورت میں اللہ کی عبادت کی، قرآن حکیم کا اعلان ہے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اس کی اس کوشش اور سعی اور محنت کی ناقدری کبھی نہیں ہوگی۔ محنتیں کی تو اللہ محنتوں کے اجر ضرور عطا فرمائیں گے، نیک اعمال کیے تو بارگاہ خدا بندی سے اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، شوق دلایا کہ تم کرو نیک اعمال، پھر ہماری قدر دانی دیکھنا، پھر ہماری قدر کرنے کا انداز دیکھنا۔ لیکن فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیکیوں کی قدر میری بارگاہ میں تب ہے جب ایمان صحیح ہوا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ نیکیوں کی قدر ضرور ہوگی، لیکن تب وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب ایمان پہلے درست ہوا، جب عقیدہ درست ہوا۔ آیت کی دوسری سائڈ کر کے دیکھیے کہ گویا اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ایمان درست نہ ہوا تو کسی نیکی کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔
کسی نیکی کا کوئی اجر نہیں ملے گا اگر عقیدہ درست نہ ہوا۔ اور یہ آیت مبارکہ اور بھی ایک جگہ پہ ہے، اب وقت کم ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ایک جگہ یوں بھی ارشاد ہے۔ گویا کہ اعمال سے اجر پانے کے لیے، نیکیوں کی قدر اللہ سے حاصل کرنے کے لیے عقیدے کا درست ہونا پہلے ضروری ہے۔ عقیدے میں لچک ہوئی، خرابی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں کسی نیکی کی کوئی قدر نہیں۔ اور ان نیکی عقائد میں سے سب سے پہلا وقت کم ہے، ذرا ایک عقیدہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کرنا ضروری ہے، اور یہ عقیدہ کوئی ہماری مرضی کا نہیں۔ ہماری دعوت یہ نہیں کہ آپ ہمارے مطابق عقیدہ بنائیں، یہ نہیں دعوت۔ ہمارا پروگرام یہ نہیں کہ آپ کا عقیدہ ہماری جماعت کے مطابق ہو، بلکہ صاف کچھ لوگ ہیں اس سلسلے میں بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ وہ جی فلاں کتاب میں لکھا ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے، وہ فلاں بزرگ انہوں نے کہا ہے، وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ وہ میرے ماں باپ، میرے دادا پردادا نے کہا، وہ پھر کدھر جائیں گے؟ ہم تو اس طرح کی کوئی چلاکیاں نہیں کرتے۔ صاف سا اعلان، صاف سی سادہ سی دعوت کہ اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بنائیے قرآن کے مطابق۔ قرآن ہر مسلمان کے گھر میں ہے، اور ہر مسلمان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ سکتا ہے، لہذا اپنا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ بنائیے کہ جو قرآن نے کہا اللہ کے بارے میں وہی میرا عقیدہ۔ اگر اس میں گڑبڑ ہوئی، لچک اور لوچ ہوئی اور کمزوری ہوئی، پھر وہ ساری باتیں سامنے آئیں گی کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی نیکی کا کوئی اجر اور کوئی قدر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کے قرآن کے مطابق عقیدہ بنا لیا تو پھر یہی منظر پیش ہوگا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ عقیدہ پہلے درست ہوا، قرآن کے مطابق ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کے مطابق ہوا، تو صرف قیام رمضان سے اللہ کی طرف سے مغفرتوں کے اعلان ہوں گے، صرف صیام رمضان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مغفرتوں کے اعلان ہوں گے۔ تو پہلا عقیدہ اللہ کے بارے میں صرف ایک ہی پڑھا جانا ہے، ٹائم اتنا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، یہ پہلا عقیدہ ہے، اور یہ معمولی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان باللہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ غیب جاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ غیب کا علم، کل کا علم، قیامت کا علم، اچھی بری تقدیر کا علم، کس نے کل کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا ہو چکا ہے اب تک، یہ سارے کا سارا جو ہماری نظروں سے، ہماری پہنچ سے اوجھل علم ہے، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور قرآن حکیم کی آیت مبارکہ بھی سن لیجئے، سورۃ النمل ہے، 20ویں سپارے کا پہلا صفحہ۔ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
کی وجہ سے، آپ کے اوپر پیار کی وجہ سے آپ کی امت میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں ہی عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ کے پیغمبر غیب جانتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں جانتے ان کے اوپر گستاخی کے فتوے، ان کے اوپر بے ادبی کے فتوے، پیچھے عشق رسول ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کو تو پتا تھا نا ایسے ہی منظر بننا ہے، سین ایسے ہی بننا ہے۔ تو میرے محبوب آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل آپ اعلان کیجئے تاکہ جھگڑا ختم ہو، اعلان آپ کیجئے تاکہ جھگڑا رہے نا۔ اپنی زبان حق ترجمان سے بولیے ذرا اور فیصلہ کیجئے، پھر جس نے ہدایت پانی ہوئی اس کو ہدایت ملے گی، جس نے پھر بھی اندھا بننا ہو وہ اندھا رہے گا۔ میرے محبوب آپ اعلان کیجئے، کل آپ فرمائیے، اور اس اعلان سے پہلے ذرا کلمہ پڑھیے، لا الہ، پڑھیے ذرا، الا اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود، یہی معنی ہے کہ پھر بھی بن سکتا ہے؟ نہیں، کلمہ تو یوں ہی ہے لیکن ہے صحیح کوئی، کلمے میں تو یوں ہی آیا ہے لیکن ہم نے کسی اور کو بھی سمجھنا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی ترتیب، قرآن کھولیے پڑھیے، فرمایا لا یعلم من فی السماوات ومن فی الارض الغیب الا اللہ۔ میرے محبوب آپ اپنی سچی زبان سے بتائیے امت کو، قرآن بنا کر اتارا ہے اللہ نے تاکہ شک نہ رہے، اس کے بعد بھی جو شک کرے پھر اس کو قرآن پر شک ہے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ الا اللہ ذرا اپنی زبان مبارک سے آپ بھی ادا کیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ غیب کا تو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں نا، جھگڑا جو اسی لفظ سے بناتے ہیں، عقیدہ خراب بھی اسی لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے محبوب آپ اعلان کیجئے، آسمانوں میں رہنے والے سارے، زمین میں رہنے والے سارے، لا یعلم الغیب، غیب کو نہیں جانتے، چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتے، کل کیا ہوا کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، الا اللہ۔ کون جانتا ہے؟ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، نیکیوں کی قدر اور اجر لینے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب، اللہ کے سوا کوئی اللہ کا پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے سوا اللہ کا کوئی ولی بھی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی فرشتہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اور ایک جگہ پہ اللہ کے پیغمبر کو فرمایا گیا ہے کہ میرے محبوب آپ اس طرح بھی بات ذرا سمجھائیے لوگوں کو تاکہ عقیدہ درست ہو، بات واضح ہو۔ اور یہ ہے سورۃ الاعراف، گھر جا کے بھی قرآن مجید کھول کے بے شک دیکھیے گا، وہاں بھی یہی حکم ہے، اپنے محبوب کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اور میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جھگڑا بھی چونکہ ذات نبوی میں ہونا تھا نا، میں دیوبندی کہہ رہا ہے نہیں، کوئی کہہ رہا ہے، جھگڑا ہو گیا۔ تو جس ذات سے کے بارے میں جھگڑا ہے، جس ذات والا صفات کے بارے میں جھگڑا ہے، کائنات، جس فخر کائنات کے بارے میں جھگڑا ہے، اللہ نے ان سے ہی اعلان کروائے،
ان کی زبان سے اعلان کروائے اور قرآن بنا کے اعلان کروائے۔ فرمایا قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ میرے حبیب، میرے محبوب، آپ اعلان کیجئے، فرمائیے لوگوں میں اپنے نفع اپنے نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ قرآن ہے، عربی میں ترجمہ کریں، انگلش میں کریں، پشتو میں، فارسی میں، اردو میں کریں، جس میں زبردی ترجمہ کریں۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میرے محبوبی نے ذرا جھنجھوڑیے، سمجھائیے، ان کے مائنڈ اور ذہنوں کو اپیل کرنے والا جملہ بولیے، اور وہ جملہ یہ ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، لوگوں اگر میں غیب جانتا ہوتا، مجھے پتا ہوتا کل کیا ہونا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ہر قسم کی بھلائی میں پہلے سے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ جب پہلے سے پتا ہوتا کہ کل یوں ہونا ہے تو اس کا سد باب میں پہلے سے کر رکھتا نا۔ مشہور واقعہ ہے، اشارہ صرف کروں گا، ایک قاریوں کا گروپ جو اس وقت صحابہ کا مغز اور مکھن تھا، ایک جگہ بھیج دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے کہا ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن فراڈیے تھے، دھوکے باز تھے، جا کے شہید کر دیا سب کو، بڑی بے دردی سے، بڑی صفاقی سے، بڑے ظلم سے۔ تو رسول اللہ اگر عالم الغیب ہوتے تو بھیجتے، انصاف سے فیصلہ کیا۔ جب آپ کے حرم پر آپ کی زوجہ مطہرہ پہ انگلی اٹھائی گئی، رسول اللہ کتنے پریشان ہوئے۔ حقیقت بھی سچائی والی تھی، وہ پاک تھی، صاف تھی، ازلی ابدی پاک تھی، ام المومنین عائشہ، لیکن رسول اللہ پریشان کیوں ہوئے؟ کتنی دیر تک وہ حضرت صدیق اکبر کے گھر چلی گئی، رسول اللہ پریشان رہے۔ پریشانی بحال اور برقرار رہی تب تک جب تک اللہ نے وحی نہیں اتاری۔ اس عالم الغیب نے نہیں غیب کی خبر دی کہ یہ تو پاک صاف ہے۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دو لائنوں میں پھر سمجھیے، اور یہی اس مسجد اور اس ہماری جماعت کی دعوت ہے، اور یہ ضروری ہے، تفصیل سے میں نے عرض کر دیا کہ نیکیوں کی لوٹ سیل ہے رمضان المبارک میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کی قدر اور اجر تب ملنا ہے جب عقیدہ قرآن کے مطابق ہوا۔ ہم نہیں کہتے ہماری جماعت کے مطابق، ہم نہیں کہتے ہمارے بڑوں کے مطابق، جب عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا تو پھر یہ منظر بنے گا کہ ایک رات رمضان المبارک کی عبادت کریں گے لیلۃ القدر تو اللہ اجر میں اسے 1000 مہینوں سے بڑھ کر لکھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ سب کو نصیب فرمائے۔